मुहर्रम की 7 तारीख को आगरा कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खरी कुआं पर देर रात्रि तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। इस सालाना कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। आए हुए अकीदतमंद सैयद हुजूर अली आगाई ने इस अवसर पर कहा कि मौला इमाम हुसैन ने जालिम बादशाह यजीद के हाथों बैत करने के बजाय शहादत का जाम पीना पसंद किया। उन्होंने अपने नाना जान पैगंबर इस्लाम से किए गए वादे को करबला में अपनी जान देकर पूरा किया। आगाई ने बताया कि मौला अली के शहजादे और रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े मौला इमाम हुसैन ने फजर की नमाज की सजदे में अपना सर कुर्बान कर इस्लाम को हम तक पहुंचाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि जो भी हक पर रहेगा उसका नाम अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में हमेशा कायम रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज मौला इमाम हुसैन का नाम क़यामत तक पूरी दुनिया लेती रहेगी, जबकि जालिम बादशाह यजीद का नाम अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया से मिटा दिया है। आगाई ने जोर देकर कहा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत मौला इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाएगा। मुहर्रम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक समूचे आगरा शहर में ताजियादारी की जाती है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील की गई कि वे ताजियों पर अपनी हाजिरी लगाएं और मौला हुसैन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि मौला इमाम हुसैन ने हमेशा सच्चाई की आवाज को बुलंद किया है। इस अवसर पर मौला इमाम हुसैन के नाम का लंगर भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाहिद खान, राहिल खान, इमरान खान, रशीद अहमद खान, रिजवान बेग, वसीउद्दीन आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر ایک بار تو پلٹ کر دیکھا، ایک بار تو نانا مصطفیٰ کی زیارت کیا۔ امام علی اکبر پلٹ کر دیکھا جا رہے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ جس وقت امام علی اکبر اپنا گھوڑا دوڑا رہے تھے تو عمر بن صاحب آ کر کہتا ہے کہ کس کا وہاں آ رہا ہے؟ کہا یہ حسین کا لفظ نگر ہے، اس کا نام علی اکبر ہے۔ جب یہ سنا یہ حسین کا بیٹا میدان میں آیا ہے تو ایک بہت بہادر پہلوان ہے جس کا نام تھا طارق بن زید۔ طارق بن زید کو حکم دیا عمر صاحب نے، کہا ہے طارق جا حکومت کی طرف سے بڑی تنخواہ لیتا ہے، جا اس کا مقابلہ کر۔ طارق بن زید جو آیا امام علی اکبر نے ایک ہی بار میں اس کو ہاتھوں میں دبا دیا۔ جب طارق کا یہ منظر دیکھا تو اس کا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کر آیا، امام علی مقام نے اس کو بھی ہاتھوں میں دبا دیا۔ جب تیسرا بیٹا آیا اس کو بھی ہاتھوں میں دبا دیا اور امام علی اکبر کا پہلا کہا کہ اچھی یزیدی ایک حملے میں مارے گئے، اچھی یزیدی فاصلے جہنم کرتے ہیں لیکن پیاس بڑھا رہی تھی، اپنے گھوڑے کو موڑا۔ اگر ابا جان امام علی مقام اپنے بیٹے کی نگاہ دیکھ رہے تھے، جب آتے ہوئے دیکھا آگے بڑھے، کہا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا ابا جان یہ تو بڑا بزدل لشکر ہے۔ ابا جان یہ لشکر تو یہودیوں کا اور شامیوں کا بڑا ہی بزدل ہے، اگر ایک پیالہ پانی مل جائے تو ابا جان میں ان سب کو فاصلے جہنم پہنچا دوں۔ امام علی مقام نے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانیوں کو چوما اور کہا بیٹا علی اکبر اس وقت تمہارے باپ حسین کے پاس پانی نہیں ہے، بیٹا تم آئے ہو تو آؤ میرے قریب آؤ۔ امام علی اکبر قریب آ گئے، امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر مجھ کو دو۔ امام علی اکبر نے سب بولا، امام حسین نے اپنی ہو گیا۔ سر آپ کا نام؟ محمد شاہد۔ مجلس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ امام سے ہم کو محبت کس طرح سے کرنی چاہیے اور امام کے لیے ہم کو کس طرح سے شہادت ان کی کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ مجلس امام حسین شہدائے کربلا جو ہمارے نبی کے نواسے بھی تھے اور بیٹے بھی تھے، آپ کی شان میں یہ مجلس جو ہے یہاں 10 سال سے منعقد ہوتی ہے اور جتنے بھی عقیدت مند لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت کرنے کا جو طریقہ ہم نے سیکھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کیونکہ آپ نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کی اور آپ کی ہی محبت کو دیکھ کر ہم سب غلاموں کو اور پوری امت کو چاہیے کہ حسنین سے محبت کرے، کیونکہ آپ کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اگر ان سے محبت ہے تو ہم ایمان والے ہیں اور اگر ان سے محبت نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ پھر صرف ہماری نمازیں وہ ٹکریں ہو سکتی ہیں لیکن وہ نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہوتی ہے جس کو ایمان کہا گیا، تو اسی کے سلسلے میں یہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کربلا کے ذکر ہوتے ہیں، وہ شہادتوں کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی اتنی عظیم قربانی جو انہوں نے امت کے لیے دی، امت کی بخشش کے لیے دی، ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ سجدے کی اگر بات کریں تو کربلا میں جو سجدہ امام نے کیا، کیا اب ان جگہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سجدے تو آپ سے پہلے بھی ہوتے رہے اور اب تک ہوتے ہیں اور اب سے لے کے قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جن سجدوں کو بچایا وہ امام حسین کے اسی سجدے نے بچایا کہ جو سجدہ آپ نے کیا اور آپ کے گلے پہ خنجر تھا، وہ آپ کے اوپر 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس اور بچوں کا صدمہ اور جوانوں کے لاشیں اٹھانے کا غم، اس سمیت جب آپ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، وہ مقصد یہی تھا کہ یہ سجدے بچیں گے کیسے۔ وہ سجدے جو امام علی مقام نے بچائے تو اپنا سر سجدے میں کٹایا، جس پر سجدوں کو بھی ناز ہوا اور نماز کو بھی ناز ہوا اور قرآن کو بھی ناز ہوا کہ یہ وہ سجدہ تھا جس نے تمام اسلام کو بچا کر رکھا، اس لیے وہ یہ سجدہ تھا۔ السلام علیکم، میرا نام سید حضور علی آغائی ہے۔ آج جو ہے کیوں ہوئی ہے اور امام کی یوم پیدائش کب ہوئی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے اور یوں تو 7 تاریخ سے لے کے اور 10 تاریخ تک
روز جو ہے ایک نہ ایک جتنے بھی آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور 72 ہی لوگوں کو جو ہے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، جو کہ تاریخ میں اگر دیکھیں آپ تو یہ پہلی شہادت ہے، اور رہتی دنیا تک نہ کوئی اس ایسے کارنامے کو انجام دے پائے گا اور نہ دے پایا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت پیا اور تمام دنیا کو یہ دکھایا کہ حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا۔ باطل اس کو کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے اور حق چھپا ہوا ہے، تو اس لیے جو امام حسین سے وہ چاہتا تھا، یزید، شمر اور کوفہ میں رہنے والے سب جو ہے امام حسین سے یہ چاہتے تھے کہ امام حسین بادشاہ وقت جو یزید تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، اور بیعت یعنی کہ بیعت کرنا جو وہ چاہتا تھا وہ بیعت ہو جاتے، کوئی بات نہیں تھی، کیوں کہ وہ ایک طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، بھائی بھی تھا، وہ ہو جاتے، پر وہ شرابی کبابی وہ راز الا اللہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا وہ فاش ہو جاتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس راز الا اللہ کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے گھر کے گھر کو شہید کر دیا، اور کوئی کسی قسم کی چوں چاں نہیں کی، اور انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا، آپ نے کوئی کسی قسم کا اعتداد نہیں کیا، کیوں کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو اسی لیے آپ نے اس چیز کو، کیونکہ اگر آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، آج میں دیکھتا ہوں لوگ جو ہیں اللہ کے حکم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتوں کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا جو ہے ڈنکا پیٹتے پھر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جو مجھے اور میری آل کو نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج کل جگہ جگہ ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں ظاہری عالم، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتوں کو نہیں پہچان رہے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ کے سناتے ہیں، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو اب جب اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان ہوگا اس ارشادات کو ٹھکرائے گا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کلام پاک میں ذکر نہیں ہے حسین علیہ السلام کا، دیکھیے اٹھا کے ہے کہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان منی و حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو وہی ہے کہ یہ چیزوں کو، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زبردست ارشادات کہ جو میری اور مجھے اور میری آل کو نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں، تو کیسے وہ مسلمان ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو ہے منع کرتے ہیں؟ یا محبت کی اگر بات کریں تو محبت امام سے کس طرح سے ہم کو کرنی چاہیے تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں؟ محبت جو ہے امام علیہ السلام کے جو کام ہیں، جو ارشادات ہیں، جو ان کے نانا نے جو ارشاد فرمائے، اس پہ اگر ہم چلیں گے تو امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام سے محبت عقیدت جو رکھتے ہیں وہی ایک محبت ہے، اور سرکار